بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 413 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 35 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کا پچھلی آیات سے پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات کریمہ میں مال کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سخت عذاب سے ڈرایا گیا۔ اب اس عذاب کے وقت کا ذکر ہے کہ وہ عذاب دنیا میں نہیں ہوگا جو جلد ختم ہو جائے، بلکہ وہ آخرت میں ہوگا جو بہت ہی دراز زمانہ ہے۔ گویا عذاب کے بعد درازی عذاب کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں بخیلوں کو عذاب علیم کی وعید بیان ہوئی ہے، اب اس عذاب کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ وہ عذاب ان کے 3 اعضاء کو داغ دے گا۔ تیسرا تعلق اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا ذکر ہوا ہے، اب ارشاد ہے کہ جن اعضاء کو اس مال سے خصوصی فائدہ پہنچا انہی اعضاء کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ گویا عذاب کے بعد محل عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس جمع کردہ مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان کی کھالوں کو وسیع کر دیا جائے گا تاکہ ان پر اس تمام مال کو رکھا جا سکے، اور ان کو یہ جتا دیا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، یعنی یہ اس کی سزا ہے، لو اب اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر رب تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یوم یحما علیہا، لفظ یوم منصوب ہے
یا اس لیے کہ بعذاب علیم کا بیان ہے اور بعذاب محلن منصوب ہے کیونکہ وہ بشر کا مفعول دوم ہے، یا پھر یوم اس لیے منصوب ہے کہ یعذبون یا اذکر پوشیدہ کا مفعول بھی ہے۔ ہماری قراءت میں یحما یا کے ساتھ ہے اور بعض قراءتوں میں تحما تا کے ساتھ بھی ہے کیونکہ اس کا نائب فاعل نار ہے جو مؤنث ہے۔ رب فرماتا ہے نار حامیہ، مراد ہے دھونکنا۔ دوزخ کی آگ بذات خود بہت گرم ہے، جب اسے دھونکا جائے تو اس کی گرمی اور زیادہ ہوئی ہے، یعنی مذکورہ عذاب انہیں اس دن ہوگا جب سونے چاندی کو تپایا جائے گا یا ان کو دھونکا جائے گا، فی نار جہنم۔ یہ فرمان عالی متعلق ہے یحما کے۔ مقصود یہ ہے کہ دوزخ کی آگ ویسے ہی بہت سخت گرم ہے، پھر ان مالوں سے وہ آگ دھونکی گئی، انہی دھونکتی آگ میں تپایا گیا تو جان لو کہ گرمی کا کیا حال بن جائے گا۔ فتقوا بہا یہ عبارت معطوف ہے یحما پر، لہذا فا عاطفہ ہے۔ تقوا بنا ہے قوی سے اور اس کا معنی ہوتا ہے داغنا۔ ہا کا مرجع سونے چاندی کے ڈھیر ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی داغے جائیں گے ان سونے چاندی سے۔ جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، یہ تینوں تقوا کا نائب فاعل ہیں۔ جباہ یہ جبہہ کی جمع ہے اور پیشانی کے معنی میں ہے، جنوب یہ جنب کی جمع ہے اور کروٹ پسلیوں کے معنی میں ہے، ظہور یہ زہر کی جمع ہے اور پیٹھ کے معنی میں ہے، یعنی اس سونے چاندی کے پترے دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیاں، دو طرفہ پسلیاں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ خیال رہے کہ بخیل کے ان تینوں اعضاء کو خصوصاً داغنا، دوسرے اعضاء کو نہ داغنا، اس میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ بخیل مال جمع کر کے اس میں بخل کر کے 3 فائدے حاصل کرتا ہے۔ لوگوں میں وجاہت، سرخروئی، اچھے کھانے، اچھے لباس۔ سرخروئی چہرے پر ظاہر ہوتی ہے، کھانا اس کی کوکھ میں جاتا ہے، لباس کا تعلق پیٹھ سے ہوتا ہے، اس لیے ان 3 اعضاء کو تپایا اور داغا جائے گا۔ دوسرا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بخیل فقراء کو دیکھ کر اولاً منہ بناتے ہیں، پیشانی پر شکن ڈالتے ہیں، پھر ان سے کروٹیں پھیرتے ہیں، پھر پیٹھ کے بل چل دیتے ہیں۔ چونکہ فقراء سے نفرت کرنے میں یہ 3 عضو کام کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ 3 عضو داغے جائیں گے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے یقال لہم ھذا سے اشارہ یا ان عذابوں کی طرف ہے یا سونے چاندی کے پتھروں کی طرف ہے۔ کنز کے معنی، کنز وہ مال ہوتا ہے جو جمع کیا جائے اور اس پر صدقہ واجبہ نہ نکالا جائے۔ انفس فرما کر یہ بتایا کہ تم نے اللہ کے لیے جمع نہیں کیا، اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا۔ نیز تم سمجھتے تھے کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے، تم کو موت نہیں آئے گی، اس سارے مال کو تم استعمال کر لو گے، یعنی ان سے فرمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا یا فرشتے کہیں گے کہ یہ سزا اس جرم کی ہے کہ تم نے اپنی جانوں کے لیے اتنا مال جمع کیا، اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی، اب سزا کیا ہے؟ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اس فرمان عالی میں ذوق یعنی چکھنے سے مراد ہے برداشت کرنا۔ ماں سے پہلے عذاب پوشیدہ ہے، ماں مصدریہ ہے، جس کی وجہ سے کنتم اور تکنیزون مصدر ہو گئے ہیں، یعنی اب تم اپنے مال جمع کرنے کی سزا بھگتو، مزہ چکھو۔ تم نے سوچا کچھ تھا مگر ہو کچھ گیا۔ اور بعض نے کہا کہ ماں موصولہ ہے جس سے مراد جمع کیا ہوا مال ہے، یعنی اس مال کا وبال چکھو جو تم بغیر زکوٰۃ جمع کرتے تھے۔ گویا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہوگا کہ مذکورہ دردناک عذاب ان بخیلوں کو اس دن ہوگا جب ان کے جمع کردہ سونے چاندی کو یا دوسرے زکاتی مال کی قیمت کے سونا چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، ان پر آگ دھونکی جائے گی، پھر اس تپے ہوئے سونے چاندی سے ان کی پیشانیوں، کروٹوں اور پیٹھوں کو برابر داغا جائے گا،
جس کی تکلیف ان کی برداشت سے باہر ہوگی، اور ساتھ میں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ اس جرم کی سزا ہے جو تم نے ہمارے دیے ہوئے مال کو کنز بنا کر جوڑے رکھا، اگر اسے کنز نہ بناتے تو اس مال پر ثواب پاتے، اب کنز دفینہ بنانے کا مزہ اچھی طرح سے چکھ لو۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ تو قوا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ داغا جائے گا، یہ کیون سے مضارع مجہول واحد مؤنث غائب ہے۔ جزاؤہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ حذف مضاف سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کنز چکھنے کی چیز نہیں، مراد عدم انفاق کی سزا بھگتنا ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف سونے چاندی میں بخل کرنے والوں کو یہ عذاب ملے گا، تو چاہیے کہ آج کل کے بخیلوں کو یہ سزا نہ ملے، کیونکہ اب تو لوگ کاغذ کے نوٹ جمع کرتے ہیں۔ کاغذ دوزخ کی آگ میں تپ نہیں سکتا بلکہ وہ تو جل جائے گا۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں نوٹ اگرچہ کاغذ ہے مگر سونے کا کام دیتا ہے، اس سے تجارت قائم ہے، لہٰذا ان کے احکام، ان کا انجام بھی سونے کی ہی طرح ہوگا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف سونے چاندی میں بخل برا ہے، باقی چیزوں میں بخل کرنا برا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سزا ہے۔ ان آیتوں میں سونے چاندی کی سزا کا ہی ذکر ہوا ہے، تپانا، داغ دینا وغیرہ، حالانکہ زکوٰۃ تو ہر قسم کے مال پر لازم ہے، جانور، پیداوار وغیرہ پر بھی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ سونا چاندی ہی جمع کر کے ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جانور، زمین وغیرہ کسی کسی کے پاس ہوتے ہیں اور ان میں بھی کسی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کسی پر نہیں ہوتی۔ خصوصیت سے ان دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ حدیث شریف میں بھی باقی مالوں میں بخل کی سزا کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ کر دیا جا چکا ہے۔